ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. مسلسل آنے والے دوستوں کو یاد ہے محرم شریف کے پہلے خطبہ سے امام علی مقام سید الشہداء حسین پاک علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے. آپ کی ان تقاریر کا ذکر ہوا، ان خطابات کا ذکر ہوا جو آپ نے اپنی آل پاک سے اپنی اولاد کے سامنے خطبے دیے، جس سے میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور عبرت کی باتیں تھیں. اور یہی میرا مقصد تھا کہ کچھ اس واقعہ کربلا سے قوم کو کیا فائدہ ہوا اور ہمیں سبق کیا ملا. امام کا تو مقام بہت بڑا ہے ہی، میرے لیے کیا سبق تھے ان پر تبصرہ تھا. آج اس جمعے میں بھی آپ کے اس انداز خطابت کا ہی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں. جمعہ کا صبح ہے، ساتھی تو سارے بارگاہ قدس میں پہنچ چکے ہیں. یہ تفسیر ہے، وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. اب آپ نے توکل، صبر، استقامت کے جو خطبے دیے، اس کے بعد آپ نے میدان کربل کے میدان کی طرف خیموں سے نکل کر رخ فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک سر پر باندھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس سے پہلے یہی رات جو صبح کو میدان میں جانا ہے، اس رات امام علی مقام کو رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ نے امام علی مقام کے سر کو چولی میں رکھا، آپ فرماتے ہیں خود ہی، اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ میرے حسین کو اس میدان میں صبر دے دینا، اجر دے دینا، صبر دینا، اجر دینا. گویا یہ شہادت کا اشارہ بھی تھا. اور عین اسی دن، جس دن جمعہ کو 10 محرم جمعہ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا. زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے. یہ بھی شہادت کی اطلاع تھی کہ کل کو جو واقعہ پیش آنے والا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی زیارت کی خواب میں، تو آپ کے چہرے پر
گرد و غبار کے آثار تھے، جیسے آدمی سفر سے آتا ہے اور چہرے پر پریشانی اور غبار ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آج طبع اثر پر آثار پریشانی ہیں اور چہرہ انور پر غبار کے نشانات آثار نظر آ رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا شہدت علی قتل الحسین، میں حسین کے قتل گاہ میں گیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی واضح بات تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب شہادت کی اطلاع ملی تو وہ میری خواب کی تاریخ وہ موقع کے مطابق تھی۔ حضور نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک سر پر باندھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لے لی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال، پھر میدان میں آئے۔ یہاں اس وقت جنگ کا انداز جیسے آپ جانتے ہیں کہ مختلف تھا، ایک کے مقابلے میں ایک ہی آتا تھا، جب وہ گر جاتا تو پھر اس کی پارٹی کا دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، ایسے ایک ایک کی جنگ تھی۔ امام علی مقام نے میدان میں آتے ہوئے سب سے پہلی جو تقریر فرمائی، خطبہ دیا ہے، وہ سارے لشکر کو، یزیدیوں کو مخاطب کر کے تھا، جس کا ایک فکرہ یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور یہ کسی وقت اپنے شو کے لیے تعارف، وہ تو فقہاء صوفیاء نے منع کیا کہ میں اپنے پروپیگنڈا کے لیے اپنا تعارف کروں، مگر اظہار حقیقت کے لیے نہ پتہ ہو تو واضح کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے، جائز بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں خود ایک رجز پڑی نعرہ لگایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ نبی ہوں جس میں کوئی قطعی قسم کا رائی بھر کا شک بھی نہیں ہے۔ یہ اپنا ذکر فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خیال کرنا۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں فرمایا سمتنی امی حیدرہ، تم جانتے ہو کون ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اپنی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے ذکر کر دیا جائے تو کوئی نہیں۔ آپ نے یہ صورتحال ذکر کی تو بجائے اس کے کہ اس کا دشمن پر اثر ہوتا، مذاق ہوا، استہزاء ہوا، پھر آپ نے فرمایا، جنگ کے آغاز سے پہلے فرمایا کہ اگر تم چاہو، میرا آنا کوفہ میں پسند نہیں کرتے تو تم چاہو تو میں عرب چھوڑ جاتا ہوں، مگر اس کا جواب بھی مثبت نہ ملا کہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں ہو سکتا کہ اگر میرا رہنا یہاں تمہارے لیے مضر ہے، تم سمجھتے ہو کہ نقصان ہے، تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ بات بھی نہ مانی گئی۔ اور پھر آپ نے صلہ ریمی کے عنوان پر خطبہ دیا، چونکہ سارے رشتہ دار تھے اور رشتہ دار بھی دشمن کے رنگ میں آ گئے ہیں، تو آپ نے صلہ ریمی پر خطبہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، ہمیں آپس میں رشتہ داروں میں مل جل کر رہنے کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تجھ سے کٹ جاتا ہے تو اس سے مل جا، اس نے تو غلطی کی ہے، تو خود مل جا۔ واعف عمن ظلمک، یہ صلہ رحمی کی زندگی گزارنے کا اصول فرمایا۔ واعف عمن ظلمک، جس نے تجھ پر زیادتی کی ہے اسے معاف کر دے۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ پاک میں، اپنی صحیح حیات ظہری میں صلہ رحمی کے اصول واضح کیے ہیں۔ صلہ رحمی تو حقیقی خون کا رشتہ ہے، مگر وہ جو حقیقی خون کا رشتہ نہیں،
دودھ پینے سے جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس رشتے کا بھی اتنا عظیم احساس کیا ہے جو میرے آپ کے لیے درس نصیحت ہے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، ایک خاتون آئی، پردہ دار ہے لباس میں، تو محبوب پاک علیہ السلام اٹھے اور آگے چلے گئے، نبوت کی چادر وہاں بچھا دی اور اس خاتون سے فرمایا کہ یہاں بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئیں، ایک کونے پر حضور بیٹھے اور اس خاتون سے باتیں ہوتی رہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون اتنی عظیم المرتبت خاتون ہے جس کا اعزاز بارگاہ رسالت سے اتنا ہو رہا ہے کہ محبوب کھڑے ہوئے ہیں، چل کر آئے ہیں، نبوت کی چادر بچھا دی ہے۔ جب وہ چلی گئی تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون بی بی تھی؟ فرمایا یہ میری دودھ کی اماں حلیمہ تھی۔ آج ہم اپنی سگی ماؤں سے جو سلوک کرتے ہیں، وہ نوجوان عزیز بیٹے جو سگی ماؤں سے ہم سلوک کرتے ہیں وہ ذرا ذہن میں رہے، اور جس ماں نے حضور کو دودھ پلایا ہے اس کا احترام بارگاہ رسالت سے ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور اس سے ملتا صلہ رحمی کا اور رشتہ داروں کے، وہ رشتہ دودھ کا ہو یا خونی رشتہ ہو۔ ایک جنگ میں کچھ خواتین قید ہو کر آ گئی، 12 یا 13 بچیاں اور خواتین تھیں، وہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، باہر کچھ شور ہے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے رسول سے ملنا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تیری بات ہے تو بتا، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے خود بات کرنا ہے۔ یہ بات کائنات کے شہنشاہ سنتے ہیں اور اندر بلا لیے خادم کو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیجیے وہ جو گرفتار ہو کر خواتین آئی ہیں ان میں سے ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے ملنا ہے آپ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو بات بتا کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو حضور فرماتے کوئی بات نہیں، اسے آنے دو۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے اسے آنے دو، کیا کہنا چاہتی ہے وہ کہے۔ یہ خاتون اندر حاضر ہوئی تو آ کر کہتی ہیں آپ مجھے پہچانتے؟ حضور سے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضور فرماتے تو خود بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا نام شیما ہے اور میں آپ کی بہن ہوں، آپ کی میں بہن ہوں، نام میرا شیما ہے۔ صحابہ حیران ہے کہ حضور کی تو کوئی بہن ہے نہیں، یہ کیسے کہہ رہی کہ میں بہن ہوں؟ تو پھر حضرت شیما خود ہی جب دیکھا صحابہ کے چہروں کے آثار محسوس کیا تو فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے اور میں نے بھی انہی پستانوں کو چوسا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی بہن ہوں۔ پھر یہی شیما کہتی ہے دربار نبوت میں اسی میں، اگر صحابہ آپ کو یقین نہ ہو میرے بہن ہونے کا تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھو میری انگلی ہے، اس پر زخم دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں زخم تو ہے۔ پھر فرماتی ہیں میں عمر میں کچھ بڑی تھی، حضور چھوٹے تھے۔ ایک دفعہ مجھے اماں سعدیہ نے کہا کہ بیٹی شیما اپنے بھائی محمد کو ذرا باہر لے جاؤ، باہر جا کر کھلاؤ، ہوا میں لے جاؤ۔ میں باہر، اس وقت حضور دانت نکال رہے تھے، اس وقت دانت نکال رہے تھے، میں نے عذرائے شفقت عذرائے پیار، چونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں بڑی تھی، میں نے حضور کے منہ میں انگلی ڈالی، دانت نکال رہے تھے، آپ نے میری انگلی کو چبایا تھا اور وہ زخم آج تک موجود ہے۔ جب یہ بات حضرت شیما دربار نبوت میں صحابہ کے سامنے کرتی ہیں تو محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنسو بہہ گئے، رشتہ یاد آ گیا۔ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ صلہ رحمی تعلقات تو بہت بڑی ہے، جو دور سے رشتہ کا تعلق ہو جائے، سرکار نے اس کا کتنا بڑا احترام فرمایا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے اور صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ حضور فرماتے ہیں اسے جاؤ
شیما کو جہاں چاہتی ہیں بھیج دو، یہ آزاد ہے، شیما آزاد ہے، اور انہیں جوڑا بھی ساتھ دو، چونکہ بھائی کے گھر سے جا رہی ہے، جوڑا بھی ساتھ دو، کچھ تحائف بھی دو، اور جہاں چاہتی ہیں وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اب حضرت شیما عرض کرتی ہیں کہ دریائے رحمت موج میں آ ہی گیا ہے، اگر آپ نے میرے بہن ہونے کا احساس کر لیا ہے اور اتنی محبت کر رہے ہیں تو پھر میری سہیلیاں جو 12-13 ہیں وہ کہاں جائیں گی، وہ بھی آزاد کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ شیما، وہ بھی ہم نے آزاد کر دی۔ یہ تلق بات کہہ رہا ہوں، تلق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری خواتین جو گرفتار ہو کر آئی تھیں اسی سلسلہ تلق درگزر اور رابطے کی بات ہے، معاف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلہ رحمی تعلقات میں ایسے نوجوانوں کی شادیاں کی ہیں، ایسے نوجوانوں کی شادیاں کی ہیں جو اسلام میں نہیں تھے، کفر میں تھے، مگر ان کا کوئی نہ کوئی تعلق رشتہ خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ماموں زاد، کچھ اس قسم کے۔ دو ایسے تاریخ میں ملتے ہیں نوجوان جن کی شادیوں کے متعلق بات چلی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اخراجات نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا ان کی شادیوں کے ہیں کافر، مگر ایک تعلق تھا خاندانی، فرماتے ہیں ان کی شادیوں کا خرچ سارا میں برداشت کرتا ہوں، جاؤ لے جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس میدان